کی شان ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی شان ہے۔ تو تمام کائنات کو اللہ نے بنائے ہیں اپنے محبوب کے صدقے میں، یہاں تک کہ آدم کو نبوت ملی محبوب کے صدقے میں، نوح کی شجاعت ملی آقا کے صدقے میں، حضرت یوسف کو حسن ملا آقا کے صدقے میں، حضرت داؤد کی آواز ملی آقا کے صدقے میں، حضرت سلیمان کا سکوت ملا آقا کے صدقے میں، حضرت موسیٰ کا جلال ملا آقا کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ کا جمال ملا آقا کے صدقے میں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ حضرات، میں نے قرآن مقدسہ کی ایک چھوٹی سی آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی۔ حضرات، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث رسول کا سہارا لینا پڑے گا۔ جن لوگوں نے صرف قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے وہ گمراہی نے بتایا، اس لیے کس سے قرآن کو سمجھا حدیث رسول کے ذریعے وہ انسان ہدایت پایا، اور جو قرآن کو حدیث رسول سے نہیں سمجھا وہ انسان گمراہ ہوا۔ قرآن کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی۔ اور دوسری آیت میں فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت دی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام رسول مرتبے میں برابر نہیں ہے، اسی طرح تمام نبی مرتبے میں برابر نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء اور رسولوں کے درمیان مراتب میں فرق ہے۔ رسول کا مقام اونچا ہے، نبی کا مقام نیچا ہے۔ حضرات، نبی 313 ہے، نبی 1,24,000 ہے اور رسول 313 ہے۔ پہلے والی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بعض نبی کو بعض نبی پر فوقیت دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام رسول مرتبے میں برابر نہیں، اسی طرح تمام رسول مرتبے میں برابر نہیں، اسی طرح تمام صحابہ مقام و مرتبہ میں برابر نہیں۔ جو صدیق اکبر کو جو صحابیت کا مقام ملا وہ فاروق اعظم کو نہیں ملا، جو فاروق اعظم کو درجہ ملا وہ عثمان غنی کو نہیں ملا، جو عثمان غنی کو مقام ملا وہ مولا کائنات کو نہیں ملا، جو مولا کائنات کو ملا وہ امام حسن کو نہیں ملا، جو امام حسن کو ملا وہ امام حسین کو نہیں ملا، اور وہ مقام ہے جو امام اعظم کو مقام ہے وہ امام شافعی کو مقام نہیں۔ اسی طرح ولایت ہے جو غوث پاک عبد القادر کا جو مقام ہے وہ خواجہ غریب نواز کا مقام نہیں، جو خواجہ غریب نواز کا مقام ہے وہ مخدوم سنانی کا نہیں، جو مخدوم سنانی کا مقام ہے وہ مخدوم بہاری کا مقام ہے۔ حضرات، اولیاء کی بھی مراتب ہیں، صحابہ کرام کی بھی مراتب ہے، انبیاء کرام کی بھی مراتب ہے، رسولان اعظام کی بھی مراتب ہے۔ تمام رسول مرتبے میں برابر نہیں، تمام رسول تمام نبی مرتبے میں برابر نہیں۔ ہاں، رسول نبی سے افضل ہوتا ہے، نبی سے اعلیٰ ہوتا ہے، صحابی سے افضل نبی ہوتا ہے، اور تمام اولیاء سے افضل صحابی ہوتے ہیں۔ ولی جتنا بھی اپنے مقام و مرتبہ کو پہنچ جائے کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح صحابی اپنے
کتنا اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے، کسی نبی کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طرح نبی کتنا اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے، کوئی رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح تمام رسولوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تمام رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کا سہارا لینا پڑے گا، اور حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے محدثین اعظام کو سمجھنا پڑے گا، اور محدثین اعظام کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ مسائل، یہ قرآن، یہ حدیث سمجھنے کا درجہ ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھ لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، یہ قرآن کا یہ ترجمہ بس یہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمام قرآن کی تفسیر میں الحمدللہ کی الف لام میں ہے، اور تمام الف لام کی تفسیر بسم اللہ کے با میں ہے۔ حضرات، یہ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں۔ کوئی کہیں گیا 10 دن 20 دن 40 دن بس عالم بن گئے، حافظ بن گئے۔ ارے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے محدثین اور ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کے ذریعے قرآن کو سمجھا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن پڑھ لیے سمجھ لیے، جس نے صرف قرآن کو سمجھا ہے قرآن سے وہ گمراہ ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کا سہارا لینا پڑے گا۔ حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کی بارگاہ، محدثین اعظام کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اور محدثین کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ اور ائمہ مجتہدین، اب تو اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ ائمہ مجتہدین حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ حضرات اجتہاد کے منصب پر فائز تھے۔ مجتہد اسے بولتے تھے جو قرآن و حدیث۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے بارے میں یہ قرآن نے نہیں کہا کہ 1 لاکھ میں 2.5% زکوٰۃ دو، 100 روپیہ میں 2.5 روپے زکوٰۃ دو، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں قرآن میں کہا گیا لکھا ہوا ہے کہ فجر میں 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، ظہر میں 12 رکعت پڑھنا پڑے گا، عصر میں 8 رکعت پڑھنا پڑے گا، مغرب میں 7 رکعت پڑھنا پڑے گا، عشاء میں 17 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا۔ بغیر حدیث مصطفیٰ کو سہارا لیے ہوئے کوئی انسان قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ جس نے حدیث رسول کو نہیں سمجھا وہ قرآن کو نہیں سمجھا، جو ڈائریکٹ قرآن کو سمجھا وہ گمراہ ہوا، وہ بددین ہوا، فی نار جہنم ہوا۔ حضرات، بہت سارے اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر بہت سارے فرقے ہیں جنہوں نے کہا جب قرآن میرے پاس ہے تو حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں یہ قرآن احادیث کو سمجھنے کے لیے ائمہ فقہ فرماتے ہیں 4 درجات ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے کہا اے معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے میں نے کتاب اللہ پہ پڑھوں گا، کتاب اللہ کو دیکھوں گا۔ جب مسئلہ مسائل کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تو میں حدیث رسول کو میں دیکھوں گا، حدیث رسول کو میں پڑھوں گا۔ حدیث بولتے ہیں نبی کے قول کو، نبی کے فعل کو
یا رسول اللہ علیہ السلام میں ڈھونڈوں گا حدیث رسول میں اگر مجھے وہ مسئلہ حدیث رسول میں نہ ملے گا تو اپنے بڑوں کو میں دیکھوں گا، اگر وہ اگر اجماع امت کو دیکھوں گا، جب اجماع امت کو مسائل نہیں ملیں گے تو اپنے قیاس کے ذریعے میں مسئلہ کو حل کروں گا۔ پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد حدیث رسول، اس میں نہیں مسئلہ ملے گا تو اجماع امت کو ڈھونڈوں گا، اگر وہاں مسئلہ نہیں ملے گا تو قیاس کے ذریعے عقل کے ذریعے میں مسئلہ کو میں حل کروں گا۔ حضرات، ہر جگہ تکلیف کی بات آئی، بغیر تکلیف کے نہ آپ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات، بہت لوگوں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں مسئلہ مسائل نکالا کہ تمام انبیاء برابر ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام